صبح کی نماز پڑھاتے ہی آقا نے صحابہ کی طرف رخ کیا اور صحابہ سے فرمایا، صحابہ سے آقا فرماتے ہیں بتاؤ آج تم میں سے روزہ کس نے رکھا ہے؟ سبحان اللہ. سارے خاموش تھے. جب کوئی نہیں جواب دیا تو عمر فاروق کھڑے ہوئے عرض کیا آقا میں نے نیت کی تھی رات کو کہ رکھوں گا لیکن صبح رکھ نہیں سکا. آقا فرمایا پھر بیٹھ جا. نہیں رکھا تو پھر بیٹھ جا. آپ بیٹھ گئے. آقا نے دوبارہ فرمایا کون ہے جس نے روزہ رکھا ہے؟ تو پھر صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا. سبحان اللہ. آقا آج روزہ میں نے رکھا ہے. اب سارے صحابہ حیران. جتنا مجمع تھا کسی کو روزہ نہیں. روزہ تھا تو ابو بکر کو. سبحان اللہ. ابو بکر کہتے اول آنے والا. تو اول تو وہی ہے نا جس نے کسی نے کوئی کام نہ کیا اس نے کیا. سبحان تو اللہ. اول ہوئے نا پھر. اول کس نے روزہ رکھا؟ میں نے رکھا ہے. پہلے نہیں ہاتھ کھڑا کیا. پہلے عمر فاروق کھڑے ہوئے تھا کیا کہ میں نے سوچا تھا رکھوں گا پر رکھا نہیں ہے. لیکن صدیق اکبر نے پہلی بار نہیں کہا کہ میں روزے سے ہوں. اگر دوسری بار پوچھا تو پھر ہاتھ کھڑا کیا کیونکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے یاروں میں اپنی شانیں گنواؤں سبحان اللہ. کیونکہ کسی کی نظروں میں آؤں کہ میں روزے سے ہوں. آپ نہیں چاہتے تھے. لیکن آقا کا حکم تھا کس نے رکھا ہے؟ ہاتھ کھڑا کیا. آقا نے پھر فرمایا اچھا آپ روزے سے؟ جی حضور میں روزے سے. دوسرا سوال کیا کرتا ہے کون ہے جس نے آج کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ لیکن نماز صبح کی. اب صبح کی نماز پڑھ گیا ابھی مسجد سے نکلے نہیں. سورج نکلا نہیں ابھی اندھیرا ہے. عمر فاروق کھڑے ہو گئے عرض کیا آقا ابھی تو صبح پڑی ہے. باہر جائیں گے تو عیادت بھی کریں گے. باہر جائیں گے کسی غریب مریض کو پوچھیں گے. یا تو آپ یہ فرماتے کل کس نے عیادت کی تھی پھر تو بات بنتی ہے. اگر صبح کی نماز پڑھی ہے مسجد سے نکلے نہیں ہیں تو کون عیادت کر دیں گے؟ فرمایا اے عمر تو چپ کر مجھے پوچھنے دے. سبحان اللہ. آقا نے دوبارہ فرمایا کون ہے جس نے آج عیادت کی ہے مریض کی؟ صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا. حضور آج مریض کی عیادت بھی میں نے کی ہے. سبحان اللہ. اگر فرمایا کیسے کون کس کی عیادت کی؟ عرض کیا آقا 3 دن ہو گئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مسجد میں نہیں آ رہے تھے. میں نے پتہ کرایا رات کو تو پتہ چلا وہ بیمار ہے. کہتے رات کو میں نہیں گیا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ رات کو جلدی سوتے ہیں لیکن تہجد میں ضرور اٹھتے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے انداز بدل گئے نا. ہم رات کو لیٹ سوتے ہیں پھر صبح 10 بجے اٹھتے ہیں. 10 بجے صبح ہوتی ہے نا ہماری. میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے پتہ ہے. نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں بزرگوں سے نہیں کہہ رہا. صبح کی نماز میں کتنے جوان ہوتے ہیں کتنے بزرگ ہوتے ہیں ہر مسجد والوں کو پتہ ہے. تو رات کو جب 2 بجے سوئیں گے فیس بک چلا چلا کے تو پھر ماں آتی ہے 2 بجے پتر ہوتا سم تھی جنہیں پوتر کو 2 بجے سمائی کھڑی ہے تو وہ 5 بجے کتوں اٹھا. ٹائم پہ سوئیں گے تو جلدی اٹھیں گے. تو آج کی آقا عبد الرحمن بن عوف رات کو جلدی سوتے ہیں لیکن تہجد میں ضرور اٹھتے ہیں. جب میں تہجد کے لیے اٹھا سحری کے لیے اٹھا تو آقا میں فوراً چلا گیا عبد الرحمن بن عوف کے پاس. وہ جاگ چکے تھے نماز ادا کر رہے تھے تہجد کی. میں نے جا کے تیمارداری کی. سبحان اللہ. پھر واپس آ کے مسجد بھی آ گئے. سارے صحابہ حیران. ابو بکر اول. سبحان اللہ. پھر آقا نے تیسرا سوال کیا. تیسرا سوال آقا فرماتے کون ہے آج جس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے حضور ابھی صبح ہوئی ہے مہربانی کریں مسجد سے باہر جائیں گے مسکین کو کھانا بھی کھلائیں گے. پہلے بھی کھلاتے ہیں غریبوں کا خیال پہلے بھی رکھتے ہیں. ابھی صبح ہوئی ہے کل کیا پوچھے ہم سے؟ اے امت چپ کر مجھے پوچھنے دے. سبحان اللہ. بیٹھ گئے. آقا نے دوبارہ فرمایا کون ہے جس نے مسکین کو روٹی کھلائی؟ سارے خاموش کوئی جواب نہیں. آقا نے تیسری بار فرمایا کون ہے جس نے روٹی کھلائی مسکین کو؟ پھر صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا. سبحان اللہ. سارے حیران. عرض کیا آقا میں بار بار ہاتھ کھڑا کر کے اپنے آپ کو بجاروں میں بیٹھ کے ان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ تیسری بار نہ پوچھتے نا میں نے بتانا ہی نہیں تھا. سبحان اللہ. 2 دفعہ پوچھا آقا نے صدیق اکبر ہاتھ کھڑا نہیں کر دیتا کہ بچ جاؤں کوئی میں میری نیکی کسی کو پتہ نہ چلے.
آج ہم کیا کرتے ہیں؟ نیکی کر فیس بک میں ڈالیں، اللہ اکبر، نیکی کر کے فیس بک میں ڈالتے ہیں، تو وہ نیکی کر کے چھپاتے تھے۔ اللہ آج ہمارے کام الٹے ہو گئے۔ صدیق اکبر کا دن منانے والوں نیکی کریں اور اللہ اور اپنے درمیان رکھیں کہ آقا آج مسکین کو روٹی بھی میں نے کھلائی ہے۔ اے مگر کیسے؟ آقا جب میں اٹھا سحری کے لیے تو میں نے سحری کر کے جب عیادت کے لیے گیا عبدالرحمن بن عوف کے پاس، اتنے میں میرا پوتا بھی میرے ساتھ اٹھ گیا تھا۔ جب وہ اٹھا تو اسے بھوک لگی، بچہ جب نیند سے بیدار ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کھانے کو مانگتا ہے۔ وہ اٹھ چکا، اس نے ماں سے کہا مجھے روٹی چاہیے، تو اس نے 2 روٹیاں اس کو بنا دی۔ جب حضور میں عیادت کر کے واپس پلٹا، 1 روٹی کھا لی بچے نے، 1 اس سے بچ گئی۔ حضور میں گھر آیا، سنتیں پڑھی، مسجد آنے لگا تو گلی میں ایک فقیر بیٹھا تھا، کہنے لگا رات بھر سے بھوکا ہوں، ساری رات کچھ نہیں ملا کھانے کو، اگر کچھ مل جائے۔ کہتے میں واپس آیا، 1 روٹی پڑی ہوئی تھی، بچ گئی تھی پوتے سے، وہ اٹھا کے میں نے مسکین کو دے دی۔ سبحان اللہ، حضور آج مسکین کو روٹی بھی میں کھلا گیا۔ جہاں سارے صحابہ خاموش ہو وہاں ابو بکر بولتے ہیں۔ سبحان اللہ، آقا فرماتے ہیں جس بندے میں یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، روزہ بھی رکھا ہو، عیادت بھی کی ہے، مسکین کو روٹی بھی کھلائی ہے، تو مطلب کیا آپ صرف محبت اور پیار میں اول نہیں تھے، عمل میں بھی اول تھے۔ سبحان اللہ، اس لیے ہمارے لیے اس میں بہت بڑا پیغام ہے۔ تو میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرنا چاہوں گا، چونکہ صبح 5 بجے مجھے دوستوں نے کہا تھا کہ عصر بھی ابھی ہم نے یہاں باجماعت پڑھنی ہے، تو جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں آج یہاں بھی یہی بات عرض کروں گا، اگر میری کسی بھائی کو ایک بھی بات اچھی لگی ہو، ایک بات کا خیال کیجئے گا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا۔ اگر کسی کو میری کوئی بات اچھی لگی ہو تو یہ سارا کمال، یہ ساری عطا میرے قائد، میرے استاد، میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العلی، یہ سب ان کے قدموں میں بیٹھنے کی خیرات ہے۔ اگر ان کی بات اچھی لگی ہو تو یہ ان کی طرف سے ہے، ان کو دعا دینی ہے۔ اگر کوئی بات اچھی نہ لگی ہو تو وہ نقص میرا ہوگا کہ باتیں تو اچھی تھیں، شاید میرا بتانے کا انداز اچھا نہ ہو۔ تو میں ایک بار پھر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں تمام سادات کرام کا کہ انہوں نے مجھ جیسے نالائق کو یاد کیا، حکم دیا، اور آج آپ جیسے اچھے لوگوں میں بیٹھ کے مجھے چند باتیں کرنے کا موقع ملا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔